أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما 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 ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم نے شروع کر لیا تھا بنی اسرائیل کا تھوڑا سا خلاصہ بتانا اس وقت دل میں آ رہا ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ تھوڑی سی ہسٹری کیا تھی طویل ہسٹری ہے آپ لوگ کو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو تفاصیر میں دیکھ لیں مطالعہ کر لیں تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں تھوڑی سی ہسٹری بھی آ جائے مختصراً میں اس کا ایک خلاصہ سے بتا دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر چلے گئے تھے ان کو بھیج دیا گیا تھا تو مصر میں فرعون تھا اب اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا ٹھیک ہے تو فرعون نے پھر بنی اسرائیل پر ظلم شروع کر دیا بنی اسرائیل نے بلکہ فرعون کی قوم نے جیسے ایک دوسری قوم آتی ہے تو اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے تو ویسے رکھتے تھے اور پھر فرعون تو ویسے ہی ظالم تھا وہ تو اور ظلم کرتا یعنی کہ بنی اسرائیل پہ ظلم کرتا تھا تو بنی اسرائیل کے کی بچیوں کو لڑکیوں کو وہ زندہ رکھتا تھا تاکہ ہماری خدمت کی کریں اور لڑکوں کو مار دیتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقے سے اس کا وہ ہے خلاصہ ہے اس کے بعد پھر خیر یعنی کہ اس کا ایک سیاق ہے بیک گراؤنڈ ہے اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ اس لیے ظلم ہوتا رہا تنگ ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ تمہیں نجات دی ہے فرعون کے لوگوں سے بھائی
بہت بڑی نعمت ہے تمہارے، مطلب کتنی شرم کی بات ہے، عورتوں کو تمہاری اپنی خدمت کے لیے رکھ رہے ہیں زندہ، تمہارے گھر کے جو اصل کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو مار دے رہے ہیں، بچوں کو لڑکوں کو مار دے رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دی ہے، اور کس طریقے سے نجات دی ہے کہ سمندر کے بیچ میں راستہ بنا کے تمہیں نجات دی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ کہیں ہوا ہے کہ تاریخ میں بتاؤ کبھی ہوا ہے کہ سمندر میں راستہ بن جائے؟ تمہارے لیے اتنا بڑا کام، اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، تو پھر بھی تمہیں احساس نہیں ہو رہا۔ تو کبھی کبھی مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ میں کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے تو ایمان لے آئے لیکن بہت سے نہیں بھی لائے، تو حیرت ہوتی ہے کیسے نہیں لائے، مطلب اتنا تو نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہو گیا نا کہ ہٹ دھرمی یا عناد اس حد تک کتنے پیار سے رب سمجھا رہا ہے، اور جس کی زبان پہ نازل ہو رہا ہے محمد، تو وہ بھی اپنی زبان سے پڑھے تو وہ بھی تو اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، ایک بندہ اتنے پیار سے بات کر رہا ہے تو سن لو اس کی، لیکن بس وہ عناد، اور جب اللہ تعالیٰ کے مقدر میں ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے تو پھر تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو مقدر پہ تقدیر پہ نہیں ڈال سکتے، ان کی اپنی کمی کوتاہی تھی جس کی وجہ سے وہ نہیں لے لیتے، بات کو مان نہیں لیتے۔ اچھا جی، تو یہاں پھر سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے تھوڑا سا ان کو پھر سے احساس دلا رہے ہیں اس انداز سے کہ بھائی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل کے بیٹوں، یعنی یعقوب کے بیٹوں، اس خطاب میں ہی ایک تھوڑا سا اپنائیت ہے اور نرمی ہے کہ بھائی خیال کرو تھوڑا سا، ایسا تو نہیں کرو۔ تو یہ بات بھی ایک اس کے اندر انداز ہے، اس کے اندر نا کہ جس سے آپ کو پہلے سے ایک اندازہ ہو جائے کہ بھائی بات کرنے والا کتنی پیار سے بات کر رہا ہے، تو اسی پیار کا یا اسی چیز کا لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ بھائی اس نے پیار سے بات کی جا رہی ہے تو تھوڑا سا لحاظ رکھ لیا جائے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، کیا دی؟ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک ذرہ برابر بھی، میں نے بتایا تھا نا کارڈ کا، تو ذرہ برابر بھی کیا ہو، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، ایک جان دوسری جان کا ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی شفاعت قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی مدد کی جائے گی، یعنی وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا دن ہے، اس دن سے ڈرو، آخرت سے ڈرو بھائی، خدا کا خوف کرو، قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرو، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، شفاعت نہیں قبول کی جا رہی، سفارش نہیں قبول کی جا رہی، فدیہ نہیں لیا جا رہا، مدد نہیں لی جا رہی، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، اس دن سے ڈرو۔ آج تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس دن تو کچھ نہیں ہو سکے گا اس طرح سے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور وہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی، آل فرعون وانتم تنظرون، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تو بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، کس کی طرف سے؟ من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے جو بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی وفی ذالکم بلاء عظیم من ربکم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہیں نجات دے دی اور فرعون اور اس کے لوگوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور پھر موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس کے بعد تم نے بچڑوں کو معبود بنا لیا۔ کہانی ہوئی تھی کہ سامری نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا کوہ طور پر،
کہ بھائی میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا ہے تو میں جا رہا ہوں. تو سامری نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے نا، یہ پتہ نہیں کہاں چلے گا، یہ تو بچڑے کا اس نے پہلے بچڑا بنایا، بت بنایا سونے کا، اور اس کو اس انداز سے بنایا کہ ہوا کا جو رخ تھا نا اس کے حساب سے اس نے کیلکولیشن کر کے بنایا، جہاں سے ہوا اس طریقے سے پاس ہوتی تھی کہ اس میں سے آواز آتی تھی، اور اس طرح کی آواز آتی تھی تو وہ کہتا تھا لو یہ تو ہمارا رب تو یہ ہے، اس میں سے تو آواز بھی آ رہی ہے. اس کے پیچھے بھی کچھ ہسٹری یہ ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ہے کہ اس میں یہ جو یہ لوگ تھے نا، تو ان کو پہلے یہ بچڑے کی یا اس طرح کے سونے کی بنی ہوئی جانور کی، گائے کی پوجا کرتے تھے ان کے آبا و اجداد. تو ان کے ہاں یہ کانسیپٹ سب کانشیسلی ان کے مائنڈ میں جینیٹیکلی بھی تھا، اور ایک رسم یا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو ان کے ذہن میں بھی ہے. پھر وہ جیسے کہ آبا و اجداد بھائی یہ کام کرتے تھے، تو ان کا بھی وہ بھی کسی نے کبھی دیکھا ہوگا اپنے داداؤں کو، پرداداؤں کو، یا تھوڑا بہت ایک آئیڈیا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو اس سے انسیت ہوگی اس عمل سے بھی. تو وہ جو بچڑا تھا تو اس کے لیے جو فوراً وہ راضی ہوگا، وہ اس لیے راضی نہیں ہوگا کہ یہ بہت ہی تھے تو ویسے واقعی بنی اسرائیل عجیب سی نادان قوم تھی، لیکن وہ ایک تعلق تھا جو سامری کو پتا تھا. تو سامری نے اس لیے بچڑا بنایا، بھائی وہ شیر بھی بنا سکتا تھا، ہاتھی بھی بنا سکتا تھا، بہت کچھ بنا سکتا تھا. لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ کرنا یہاں پہ کیا ہے، کون سا مال بکے گا یہاں پہ، تو اس نے بچڑا بنایا. اور اس کا انداز تو وہ سونے کا بچڑے ان کے آبا و اجداد پوجا کرتے تھے، اس میں سے تو آواز بھی نہیں آتی تھی نا، لیکن پوچھتے تھے. اس نے اس انداز سے بنایا کہ ہوا کے رخ کی وجہ سے، اور ہوا کے رخ کے حساب سے بنایا تو آواز آتی تھی. تو وہ ایک تو ان کے آبا و اجداد سونے کے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا کرتے تھے، یہ سونے کا بنا ہوا بچڑا ہے، اور پھر اس میں سے آواز بھی آ رہی ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں سونے کے بچڑے، ہم تو یہ بولے نا کہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا، وہ یہ تھوڑی بولتے تھے کہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کی پوجا، وہ تو بولتے تھے یہ ہمارا ایک خدا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا خدا ہے یہ. تو ان کو پتہ یہ تو ہمارا خدا ہے، اور اسی میں سے آواز بھی آ جائے تو وہ تو 100% ہو گیا نا کہ ہمارا خدا ہے. تو وہ سامعین نے کہا بھائی یہ تو بلایا سب کو، یہ تو اس میں تو تمہارا رب تو یہ رہے، خدا تو یہ رہے. اور اس میں سے ان کو بولا کہ بھائی یہ تو آپ یہ ہے ہمارے رب کر کے اس طریقے بول. ہاں وہ تو بول گئے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام بالکل صحیح ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گا رب کو ڈھونڈنے. وہ بھائی یہ رہے رب، تو اللہ تعالیٰ تو خدا تو یہ رہے، مطلب نعوذ باللہ خدا تو یہ رہا، پتہ نہیں موسیٰ کہاں چلا گیا. وہ یہ یوں اس طرح سے اس نے گمراہ کر دیا. تو بچڑے کو بنا لیا معبود. تو قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 40 راتوں کے لیے موسیٰ گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا، اور ہارون علیہ السلام کو وہ ذمہ دار بنا کے گئے تھے. ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا قوم کو کہ بھائی یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تم کس چکر میں پڑ رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، یہ تھوڑی کو بچڑے کی شکل میں بچڑا تھوڑی اللہ تعالیٰ خدا ہو سکتا ہے. لیکن ہارون علیہ السلام کی نہیں سنی اس قوم نے. سامری کی بات ان کو زیادہ سمجھ ہے کیونکہ وہ ان سے ریلیٹ کر رہی ہے زیادہ. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آیا تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے اس کو غصہ سے ڈانٹا، جھنجھوڑا. تو انہوں نے بولا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ بھائی مجھ پہ اے میری ماں کے بیٹے، اچھا ماں کا واسطہ دیا نا، یعنی اس طرح سے یہ بھی بول سکتے تھے موسیٰ، یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی میرے بھائی. انہوں نے کہا میری ماں کے بیٹے ایسا نہیں کرو، مجھ پہ اتنا غصہ نہیں کرتا کہ وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے. ان کو ماں کا ایک طریقے سے اس طرح پکارنے میں واسطہ ہے کہ اے میری ماں کے بیٹے، اس طرح سے کر کے. انہوں نے بولا کہ بھائی میرا قصور نہیں، میں تو سمجھایا تھا سمجھا ہی نہیں، مجھ پہ تم غصہ مت کرو. ٹھیک ہے، آگے آ جائے گا تفصیل سے، وہ سورہ قرآن میں آئے گا تو ہم اس وقت اس کے حساب سے کریں گے تفصیل سے، اس وقت پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز. تو یہ ہوا، یہ ساری کہانی تھی. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو اللہ تعالیٰ، اچھا یہ سب ہو گیا، وہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تم ان کو ڈانٹا سمجھایا کیا کر رہے ہو، مطلب اچھی طریقے سے ان کو سب کچھ کیا. ان کو شاید ان کو پھر اپنی غلطی کا کچھ احساس بھی ہوا، انہوں نے معافی مانگی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. ٹھیک ہے.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی، یعنی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزات عطا کیے، وہ معجزات جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ فرقان بہت زیادہ واضح فرق کر دینے والا، ٹھیک ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ لعلکم تہتدون۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور پھر موسیٰ نے جب اپنے قوم سے کہا، یا قوم، اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، کہ بے شک تم نے مچھلیوں کو معبود بنا کر اپنے اوپر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی باریکم، تو سو اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اور اپنے ایک دوسرے کو کیا کرو، قتل کر دو۔ بنی اسرائیل میں توبہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ مطلب آپ اللہ کی رحمت کا، ہم پر کتنی رحمت ہے اس کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ ان کو اپنے گناہ کی توبہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا پڑتا تھا، یعنی جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوتا تھا، وہ جنہوں نے گناہ کیا ہوتا ان کو قتل کرتے تھے۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دو بھائیوں میں سے ایک نے گناہ کر دیا، ایک نے نہیں کر دیا، تو اپنا بھائی مارنا پڑتا تھا، اس کے لیے بھی تکلیف دہ، اس کے لیے تو پوری جان ہی جا رہی ہے، اور اس کے لیے بھی تکلیف دہ کہ اپنا بھائی مارنا پڑ رہا ہے۔ آسان کام ہے، آپ تصور کرنا اپنے بھائی کو اس کا گلا کاٹ دیں، اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہوتی تھی توبہ۔ ہماری توبہ کیا ہے؟ یا اللہ توبہ، بس یا اللہ دل سے توبہ ہو تو مجھے معاف کر دے، دل شرمندہ ہو، ندامت ہو، گناہ پہ استغفار ہو، توبہ کے الفاظ ہوں، استغفار کے الفاظ ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، بس یہ کام ہو تو یہ توبہ ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ، سارے گناہ معاف، یعنی جس گناہ سے توبہ کریں گے، سارے گناہ سے توبہ کریں تو سارے گناہ معاف۔ کتنی زیادہ بڑی بات ہے ہمارے لیے، اور ان کو تو قتل کرنا پڑتا تھا، تب جا کے گناہ مٹتا تھا ان کا۔ ہم نے شاید اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ بار بار کیوں بتاتا ہے؟ کہ ان پہ وہ ان کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، ان کو اتنے لاڈ لی امت تھی، اتنے لاڈ تھے ان کے، اتنے نخرے اٹھائے تھا، سب کچھ کیا، پھر بھی وہ نہیں مانے۔ تو ہمیں کیوں سنا رہے ہیں؟ ہمیں اس لیے سنا رہے ہیں کہ تم بھی لاڈ لی ہو، تمہارے لیے بھی بہت کچھ کیا ہے، تم بھی کہیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤ۔ کیونکہ ہم تو اللہ معاف کرے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ بس ہمیں بچائے، ہدایت دے، کہ مطلب کیا کہوں میں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پہ رحم کرے۔ تو اس توبہ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں کہ بھائی توبہ کر لیں گے پھر گناہ کریں گے، تو توبہ ہی نہیں ہوئی۔ توبہ کا مطلب ہے آئندہ ہمیشہ نہ کرنے کا عزم ہو، پھر ہو جائے تو کمزور ہے پھر توبہ کر لو، مطلب ہمارے لیے تو کتنا آسانی ہے نا، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لو۔ یہ بھی نہیں کہ چلو 10 دفعہ کے بعد، یہ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ قتل ہے، تمہارا بھی قتل ہے، 10 دفعہ کے بعد قتل نہیں، 1000 دفعہ ہو رہی ہے، 1000 دفعہ توبہ ہوگی، 1000 دفعہ توبہ ٹوٹے گی، 1000 دفعہ توبہ کر لو، پھر سے توبہ کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کی نزدیک، تمہارے رب کے نزدیک یہی کیا ہے؟ بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور پھر تم یاد کرو تم نے موسیٰ سے کیا کہا تھا، یاد ہے؟ تم نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تو ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے نا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اپنی طرف سے کتاب بنا لی اور یہ باتیں کر رہے ہو، تو ہمیں لے کے چلو اللہ تعالیٰ کوہ طور پہ، ہمیں بھی لے کے چلو، ہمیں اللہ سے بات کراؤ، پھر ہم مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیسی قوم ہے یا اللہ، کہاں مجھے آپ نے بھیج دیا؟ خیر ان میں سے موسیٰ علیہ السلام نے تو ان پہ زیادہ جو سمجھدار سے اور اچھے لوگ تھے، تھوڑے نیک بھی تھے، ان میں سے ان کو منتخب کیا 70 لوگوں کو، اور کوہ طور پہ لے گئے۔ جب کوہ طور پہ لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو آ، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اور پھر وہ آواز آئی، انہوں نے کہا اللہ ان کو آپ اپنی آواز سنائیں، کہ آپ بولیں کہ یہ کتاب میں نے دی، اس طرح کوئی بات تھی۔ اللہ کمی بیشی اگر مجھ سے ہو رہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ تو اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ اس آواز کو بھی سننے کا جو مطالبہ کیا نا، تو اللہ تعالی نے اس مطالبے کو بھی پورا کر دیا، اور انہوں نے سنا۔ اور اچھا اس میں یہاں پہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے جس طرح کے مطالبہ، جو ان کا رویہ تھا نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو مار دیا، ان کو عذاب ان پہ آیا اور وہ سب مر گئے اسی وقت، کوہ طور پہ 70 کے 70 مر گئے۔
تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ آپ نے کیا کیا، ٹھیک ہے ان کا مطالبہ غلط تھا اور ان کا اس طرح کی بات غلط تھی، لیکن آپ نے تو انہی کو مار دیا، اب میں اپنی قوم میں جا کے کیا کہوں گا؟ آپ ان کو زندہ کیجئے، کیونکہ میں تو پھر قوم میں جا کے کیا کہوں گا، وہ بولیں گے لو موسیٰ کو ساتھ بھیجا، موسیٰ نے مار دیا سب کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام تو بھائی لاڈلے نبی تھے نا، تو لاڈلے نبی کی لاڈلی امتی موسیٰ علیہ السلام تو نبی، نبی تو نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، مطلب ایک عجیب ہی شان تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ تو ان 70 لوگوں کو تو موت بھی دیکھ کر آ گیا، ان کو تو یقین آ گیا۔ پھر جب یہ اپنی قوم میں واپس آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری بات مطلب پورا بتایا کہ بھائی یہ نبی ہے، سب چیزیں۔ اس قوم نے کہا اور پھر بعد میں شاید ان لوگوں میں سے بھی کسی نے کہا یا کچھ اس طرح سے تھا وہ، کیونکہ سب دیگر روایات کے اندر ہیں، تو پھر کہ یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو جب تک کھلی آنکھوں سے نہیں دکھاؤ گے نا اللہ تعالیٰ تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اس بات کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ جب یاد کرو وہ وقت جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تو تجھ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم حتی نر اللہ جہرتن، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب ان کا یہ مطالبہ ہوا فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، بجلی کی کڑک نے تم کو آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا یہ وہیں ہوا، کہاں کوہ طور پر، کہ جب انہوں نے آواز سن لی تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہم تو حتی نر اللہ، یا موسیٰ ہم تو تجھ پر ہرگز، یعنی انہی 70 نے، ایک بات یہ بھی ہے نا کہ انہی 70 لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا حتی نر اللہ جہرتن، ہرگز ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا اور وہ کڑکا آیا اور سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ بھائی ان کو زندہ کریں، اگر آپ نے ان کو زندہ نہیں کیا میں تو گیا، پھر میں تو سنیں گے ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ثم بعثناکم، پھر اللہ نے تعالیٰ تمہیں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر ایک ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، تم پہ بادلوں کا سایہ کیا، تم پہ من و سلوہ اتارا۔ کلو من طیبات، کہ تم کھاؤ پاکیزہ رزق میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور ہم نے یعنی وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، وہ تو صرف اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والے تھے، یہی بنی اسرائیل۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار کتنے سارے واقعات ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو، یہ یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ بھی ذرا یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے چاہو کھاؤ، سکون سے فراغت سے کھاؤ، با فراغت کھاؤ، یعنی کہ رچ کے کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رچ کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے رہنا، حطتن کہتے رہنا، حطتن کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یعنی توبہ کے الفاظ اور مغفرت کے الفاظ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، یہ الفاظ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم ان قریب محسنوں کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو اس میں اور بہتر طریقے سے ہماری باتیں مانتے ہیں ہم ان کو اور زیادہ دیں گے۔ تو کیا کیا ان ظالموں نے، یہ اللہ نے ہدایت دی کہ بھائی تم جب داؤ، ان کے بعد قحط بھی مسلط ہو گیا تھا نا، خیر تو تم جاؤ، تو وہاں بستی میں جب جاؤ تو خوب کھاؤ پیو، جہاں سے چاہو کھاؤ، رچ کے کھاؤ، لیکن جب جاؤ تو سجدے کی حالت میں جانا، ندامت کی حالت سے جانا، مغفرت مانگتے ہوئے جانا، اللہ سے توبہ کرتے ہوئے جانا، تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور محسنوں کو تو اور زیادہ دوں گا۔ انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے وہ بات ہی بدل دی جو ہم نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی، پھر ان ظالموں نے اس بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کر دیا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، عذاب نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا، من السماء، آسمانوں سے،
بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے فسق کیا، گناہ کیا، نافرمانی کی۔ اس سے دیکھیں ہم ایک اصولی بات بھی، اس سے ہمیں ایک بڑی بنیادی دین کی بڑی ایک اہم بات سمجھ میں آتی ہے۔ دین میں جو بات جس طرح، جس طریقے سے، جس انداز میں، جس تعداد میں کہی گئی ہے، وہ بات اسی طریقے سے، اسی انداز میں، اسی تعداد میں کرنا دین ہوتا ہے۔ اس کو بدلنا بے دینی ہوتی ہے۔ انہوں نے بدلا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو بات کہی گئی ہے وہی کہو نا۔ اگر آپ سے ایک بات کہی گئی ہے اور آپ وہ بات کے بجائے اس بات کو بدل دیں گے تو یہ تو آپ نے نافرمانی کر دی۔ انہوں نے کیا کیا، حتتن کہا تھا نا، یہ کہنے لگے حنتتن، حنتتن کہتے ہیں گندم، کہ اللہ ہمیں گندم دے، گندم دے۔ معافی مانگنے کی بجائے بولے گندم دے، گندم دے۔ اتنے بڑے پاگل لوگ تھے۔ آپ لوگ کو کیا فیل ہوتا ہے جب ان کی اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں؟ ایسا فیل نہیں ہوتا بالکل نہیں، کوئی جاہل قسم کے، پاگل قسم کے لوگ تھے۔ اور ان سے کہا کیا سجدے کی حالت میں داخل ہو، تو پتہ ہے کیا، لیٹ کے داخل ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں ہمیں کہ انہوں نے تبدیل کر دی وہ بات جو ہم ان سے کہی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اس سے ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں جو بات ہو اس کو اسی طرح رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یا ہمیں دین کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم فجر اور عصر کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھیں، اور پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ہے دعا، وہ پڑھیں۔ اور بھی دعائیں ہیں، تو جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں، اس میں اپنی طرف سے تبدیلی نہ کریں۔ مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے 33 دفعہ کہا ہے، آپ بولے نہیں میں تو 23 دفعہ پڑھوں، یا آپ بولے نہیں میں تو 330 دفعہ پڑھوں، تو یہ کیا ہے، تبدیل کرنا ہلکا ہے، ہلکا یعنی کہ ہلکا سا تبدیل کیا، کیا کہ آپ نے صرف تعداد بدلی ہے، کلمہ وہی رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے نبی اسپیسیفکلی 33 کچھ بول رہے ہیں تو اس 33 دفعہ پڑھنے میں کوئی خاص بات ہوگی نا بھائی۔ آپ کیوں اس کو 30 یا 40 کر رہے ہیں؟ کیوں کمی زیادتی کرنے کی ایسی عادت ہمیں پڑ گئی ہے کہ ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک ہم کچھ چینجنگ نہ کر دیں۔ تو یہ جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں میں جو ہم چینجنگ کر رہے ہیں نا، یہ بنی اسرائیلی جراثیم ہے، ان کی جراثیم ہے۔ تو اگر یہ لو لیول ہوگا، مثال کے اوپر 33 کی دفعہ آپ نے 50 دفعہ کر دیا یا 30 دفعہ کر دیا، تو انشاءاللہ گناہ تو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کم کر دیا، تھوڑا سا، تھوڑا زیادہ کر دیا، کوئی واجب تو ہے نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا تو گناہ ملے گا، یا زیادہ کر دیا تو اس کا بھی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس کو یہ سمجھا کہ یہی دین ہے، 33 کے بجائے 50 دفعہ پڑھنا یا 100 دفعہ پڑھنا دین ہے، 33 نہیں ہے دین، 50 دفعہ جو نہیں پڑھے گا وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر یہ بے دینی ہے، اور پھر یہ بددینی ہے، پھر یہ بدعت ہے۔ تو جو بدعت ہے نا، بدعت، بدعت کیا ہے؟ بدعت یہی تو ہے کہ نیک عمل بدل جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعمال جس طرح آئے ہیں بس اس کو اسی طرح رکھیں، صحیح ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بعض پیر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ 10,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں گے۔ بھائی کسی حدیث سے ثابت ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو دیا ہے؟ تو پھر آپ کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ کیا قرآن میں اور حدیث میں مکمل نہیں مل گیا دین ہمیں؟ اگر تو قرآن یا حدیث، قرآن اور حدیث میں دین مکمل آپ کا عقیدہ ہے یا نظریہ ہے کہ نہیں مکمل نہیں ہے، کچھ رہ گیا تھا، تو پھر تو ایمان کا ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور بطور دین کے میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کر دیا، راضی ہوں میں اس پہ۔ سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کی۔
اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے، اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو کرے گا، چاہے گا، تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اسلام تو بتا دیا پورا، قرآن اور حدیث میں اسلام آ گیا، اب اس کے علاوہ کچھ چیز ہے تو پھر وہ یہ اسلام نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی جب اللہ کے نبی کی، تو یہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظلم کرنے والوں نے، جنہوں نے ظلم کیا، بدل دیا انہوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کو جو اللہ ان سے کہی گئی تھی، اس بات سے جو نہیں کہی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اصولی بات پتہ چل گئی جو میں نے بتا دی آپ لوگوں کو، کہ بھائی جو چیز جس طرح اللہ کے نبی نے ہم نے بتائی ہے تو ہمیں اس کو اسی طرح سے لے کر چلنا چاہیے، اس کے اندر ہمیں کمی یا بیشی نہیں کرنی چاہیے، کمی یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے مثال کے طور پر ایک ذکر ہے، آپ اس طرح کر لیں تو بس آپ اسی طرح کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنی کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لیں، جی ہمارے فلاں بزرگ صاحب اس طرح کرتے تھے، بھائی وہ فلاں بزرگ صاحب سرآنکھوں پڑھ، لیکن اللہ کے نبی کی بات کے آگے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 33 دفعہ پڑھو، آپ کو 3,000 دفعہ پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے؟ کہیں اللہ کے نبی نے کہیں اتنی بڑی بڑی تعداد، لاکھ لاکھ، 50,000 40,000 دفعہ پڑھنے کا کوئی عمل بتایا ہو؟ اگر ہم 40,000 دفعہ یہی چیزیں پڑھیں گے تو دوسرے کام ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے کام کیے تو دوسرے کام کرنا سنت ہے، اور سنت دین ہے، دوسرے کام کرنا دین ہے، یہ تھوڑی دین ہے کہ آپ جو ایک ہی عمل کے لے کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کا اتنا شوق ہو گیا، نماز کے فضائل سنیں، نماز کا اتنا شوق ہو گیا کہ نماز ہی پڑھے جا رہے ہیں، صبح سے شام تک نماز ہی پڑھ رہے ہیں، تو بھائی دیگر فرائض کون پورے کرے گا؟ تو ہر وقت نماز پڑھتے رہنا دین، شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا دین ہے، کہ اس وقت میرے رب کا مجھ سے کیا تقاضا ہے، یہ دین ہے۔ تو میں بہت زیادہ اس پہ وہ نہیں کر رہا، صرف چند اشارے دے رہا ہوں آپ کو باتوں سے، کہ ایک میں نے بتا دیا کہ دین میں کمی بیشی کے مختلف انداز ہیں، وہ بتا دیے، میں نے ایک مثال بھی واضح طور پہ دے دی کہ بھائی یہ جو بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے نا، کہ پتہ نہیں اتنے ہزار دفعہ، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، حدیث میں سیرت میں کہیں اس کا ثبوت ملے تو ضرور کرو، لیکن نہیں مل رہا تو پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہمیں سکون نہیں ملتا اس بات پر، شیطان ہمیں اس بات پر رہنے نہیں دیتا جو نبی کی ایگزیکٹلی نبی اس کی سنت سے ثابت ہو، ہمیں سکون ہی نہیں آئے گا جب تک کم از کم 10,000 1 لاکھ دفعہ کچھ نہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی بتا کے چلے جاتے کہ دیکھو آیت کریمہ ہے یا فلاں چیز ہے، اس کو پڑھو 1.25 دفعہ، کیا نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا بتا سکتے تھے؟ ہوتا تو بتاتے نا، دین میں ہوتا تو بتاتے، دین میں نہیں تھا تو نہیں بتایا۔ صحیح ہے، تو یہ جتنے بھی بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ناجائز ہے یا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی نہ کی جائے، بعض صورتوں میں یہ گناہ کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، ایسا تو بہت دفعہ ہوتا ہے، دین کی کوئی الگ تشریح پیش کرتا ہے، یہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، لیکن اور بعض دفعہ کبھی کبھی یہ خود بھی گناہ بن جاتا ہے، چلتے چلتے پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے، بدعت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بدعت، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ کل، ہر، ہاں، ہر بدعت گمراہی ہے، کلو ضلالت فی النار، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو پھر بدعت سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے نا۔ میں نے شاید پہلے بتایا تھا، نہیں بتایا تھا، ابھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھو۔ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا، میں آپ پر میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی ہے اللہ تعالیٰ، اور جو اس نبی پر جو آپ نے بھیجا ہے۔ تو برائے ابن عازب کو یہ دعا سکھائی اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے جب سکھائی کہا اب تم سناؤ مجھے، برائے ابن عازب نے پڑھا تو پوری دعا ویسی پڑھی، لیکن آخر میں کہا آمنت بکتابک الذی انزلتا وبرسولک الذی ارسلتا، یعنی نبی کی جگہ رسول کہہ دیا۔
تو اللہ کے نبی، اب رسول تو زیادہ بڑا مقام ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی کچھ نہیں کہتا، اور صحیح بات ہے، اللہ کے نبی تو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جو میں نے بتایا ہے وہی پڑھو. حالانکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی خلاف واقعہ بات نہیں تھی، کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی حد سے زیادہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو خدا نہیں بنا دیا، تو جو مقام ہے اسی پہ رکھا تھا. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے وہاں بولا کہ نہیں، جو میں نے کہا ہے وہی کرو. کیوں؟ اتنی اہمیت ہے اللہ کے نبی. یعنی اگر آج مثال دیتا ہوں کہ میں 33 دفعہ سبحان اللہ کی بجائے 50 دفعہ پڑھتا، تو میرے خیال اللہ کے نبی کہتے لا نہیں غیور، 33 دفعہ ہی پڑھو. میں سبحان اللہ کی جگہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کی جگہ میں آم، آ، استغفر اللہ پڑھتا، 33 دفعہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دوں، تو اللہ کے نبی شاید یہی کہیں گے کہ بھائی تم مت بدلو، ہے نا. کہتے ہیں لا غیور نہیں بدلو بھائی، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور جو کلمہ میں نے بتایا وہ پڑھو. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں نا، ان کے پاس علم مکمل ہے نا، ان کو پتا ہے نا کہ بھائی کیا عمل کس وقت کیسے کس طرح کتنی تعداد میں کرنا ہے. ہمیں چینج کرنے کی پڑی ہوتی ہے، ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا اس عمل پہ جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے. سورہ فاتحہ میں شفا ہے بھائی، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں کافی ہے. دم کرنا بھی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن دم کیے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن چلیں دم کرنا ہے آپ تھوڑا اتنا تو چلیں کر لیں. لیکن یہ کیا بات ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے سکون ہی نہیں مل رہا. کسی عامل کے پاس کسی بزرگ کے پاس جائیں گے، وہ کوئی خاص عمل بتائیں گے، سورہ زلزال، سورہ صبح صادق سے لے کر عشاق کے درمیانی وقت میں سورج کو دیکھتے ہوئے ایک سانس میں یا 3 سانس میں پڑھیں. جب تک اس طرح کا کوئی بہت ہی پیچیدہ سا عمل ہمیں نہیں سنتے نا، تب تک ہمیں سکون نہیں ملتا. صرف اور صرف ایک نفسانیت ہے اور کچھ نہیں ہے، شیطانیت ہے، یہ کیا کہوں میں اس کو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں شفا ہے. ہاں اللہ اکبر 34. اصل میں دیکھیں دو ہیں، ایک ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ فجر اور عصر کے بعد ہے. وہ جو ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ اور اللہ اکبر 34 دفعہ، وہ تسبیح فاطمی ہے جو رات کو پڑھنی ہے، اور پورے جسم پہ اللہ کے نبی پھر اپنے ہاتھ ایسے کر کے پکڑ لیتے تھے، ایسے ہاتھ پہ پھونکتے تھے، پورے جسم میں جہاں جہاں ہاتھ جاتا تھا وہ پڑھتے تھے. وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے. تو 33 اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا 33 تو جو عمل جو جس جگہ جیسے جتنی تعداد میں جس انداز میں جس طرح بتایا گیا ہے، وہ عمل ویسا اتنی تعداد میں اسی طرح اسی انداز سے کرنا دین ہے. اس میں تھوڑی بہت چینجنگ ہوگی، دین سے اب وہ دور ہونا شروع ہو گیا. بہت چینجنگ ہو گئی تو بے دینی ہو گئی، اور پھر تھوڑی بہت چینجنگ بھی کری اگر آپ نے اور اس کو دین سمجھ لیا تو بدعت ہو گیا. اور بہت زیادہ چینجنگ سمجھ کے دین سمجھ لے تو بھی بدعت ہی ہو گیا، بڑی بدعت ہو گئی، زیادہ بدعت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ میں اس پہ تفصیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آیت کے تحت آ رہا ہے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. تو انہوں نے یہی تو کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ انہوں نے کوئی توبہ کی جگہ کوئی بہت گندی بات تو نہیں کر دی تھی، گندم ہی مانگی تھی نا. حتتن کی جگہ ہنتتن کہتے، تو گندم حلال چیز ہے، کھانے کی چیز ٹھیک ہے. اللہ نے کہا نا کھاؤ جہاں سے چاہو کھاؤ، تو انہوں نے کھانے کی چیز مانگی، کوئی بہت زیادہ دور کی بات بھی نہیں کی. اللہ خود کہہ رہے ہیں کھاؤ، تو کھانے کی چیز مانگ رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے سونا دے دو، ہیرے دے دو، چاندی دے دو، جواہرات دے دو، زیور دے دو، یہ تو نہیں کہہ رہے. اللہ نے بولا جہاں سے چاہو کھاؤ، تو کھانا ہی مانگیں گے، تو صحیح کیا ایک طرح سے لاجیکلی. انہوں نے کہا ہنتتن کی جگہ انہوں نے ہنتتن معافی کی بجائے انہوں نے گندم مانگ لی. اور سجدہ ہی میں داخل ہو تو انہوں نے تھوڑے اور لیٹ گئے کہ چلو میں اور زیادہ چلے جائیں، اور اللہ کو زیادہ شاید اچھا لگے پورے ہی لیٹ جاؤ. لیکن نہیں بھائی، فبدل الذین ظلموا، میں یہ کیسے سمجھاؤں بھائی، دین کو نہیں تبدیل کرو. اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا نا. اللہ ان کی بنی اسرائیل کی برائی بتا رہا ہے، تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک ایک لمحے کی ہسٹری قرآن میں نہیں بیان کی گئی ہے. وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمارے ہم سے ریلیونٹ ہیں، جن کا تعلق ہے ہم سے. حدیث میں آتا ہے کہ میری امت بھی بنی اسرائیل کی طرح وہی حرکتیں کرے گی، کہ نقش قدم پہ چلے گی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا تو میری امت کا فرد بھی گو کے بل میں گھسے گا. یعنی ایک عجیب سی مثال، ایک ایسی مثال دی ہے کہ ایک عجیب سی حرکت ہے کہ جب وہ بھی اگر انہوں نے وہ کیا تو میری امت بھی یہ کریں گے. یعنی اس حد تک جو ہے نا دونوں میں ریزمبلنس یا سملیرٹیز ہیں. تو دین کو تبدیل نہیں کرنا بھائی. جو بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو ان کو کیا کہا؟ برائے ابن عازب کو نہیں،
آمنت بکتابک الذی انزلتا کے بعد انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ وبی رسولک، اور اللہ کے نبی نے کیا پڑھا تھا؟ وبی نبیک الذی ارسلتا. اور ویسے دیکھا جائے تو رسول اور ارسلتا دونوں چیز سیم چیز ہے نا، ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. تو اس حساب سے بھی زیادہ جڑتا ہے، میچ کرتا ہے. لیکن نہیں، لا وبی نبیک الذی ارسلتا، کیونکہ جب میں نے کہا ہے وبی نبی کا تو تم بھی کہو وبی نبی کا. کیونکہ جو بات زبان مبارک وحی الہی اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہے، اس کا جو مقام ہے وہ بڑے سے بڑے ولی اور بڑے سے بڑے قطب ابدال غوث، جو بھی آپ کسی کا بھی کوئی بھی عمل ہو کیسا بھی ہو، اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہو آپ کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے اور آپ کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سیدھے سادے الفاظ کے سامنے بھی. وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ان کے اندر سورہ فاتحہ میں فلق اور ناس میں ہم بولتے ہیں ہاں کیونکہ سنتے رہتے ہیں نا، ہاں اس میں کیا ہوگا، کوئی خاص عمل بتا دیں تو ہوتا ہے. ہماری ایک عزیزہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت اچھی نیک خاتون تھیں، بہت زیادہ. ہماری آم، بلکہ ہماری جو آ، دادی ساس تھی وہ انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ مجھ سے کچھ بھی بات ہوتی تو مجھ سے پوچھتی تھی. ان کی ہڈیوں میں جوڑوں میں درد تھا، کسی کتاب میں انہوں نے پڑھا تھا یا ان کو کسی نے بتایا تھا، اور مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کیا عمل تھا، لیکن دو میں سے ایک یاد آ رہا ہے. ایک تھا کہ سما رددناہ اسفل سافلین، اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھو تو ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا. یا تو یہ آیت تھی یا تھا اذا زلزلت الارض، غالباً ثم رددناہ اسفل سافلین اس طرح کی آیت تھی. ثم رددناہ اسفل سافلین کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس سے پہلے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بہت ہی بہترین پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی کی تو پھر ہم نے ان کو اسفل سافلین بہت ہی نیچے گرا دیا، یعنی گھڑوں کے بھی گھڑوں میں گرا دیا. ٹھیک ہے. اب جوڑوں کا درد سے اس کا کیا تعلق ہے اس آیت کا؟ لیکن بس وہ انہوں نے پڑھنے کے لیے دے دیا. اب ایک عام عوام کو نہ اس کا مطلب کا پتہ ہے، نہ اس کا سیاق اور سباق کا پتہ ہے، نہ شان نزول کا پتہ ہے، نہ اس کی تفسیر کا پتہ ہے. تو وہ سمجھے ہاں بھائی اس آیت میں ہوگا کچھ، اب وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. یہ ہے بے دینی. میں جب ان کے خلاف بات کرتا ہوں تو مجھے یہ بولتے ہیں کہ بھائی قرآن ہی تو پڑھیں، قرآن میں شفا ہے. بھائی قرآن میں شفا، قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم بس اپنے اپنے دردوں کو، جسمانی دردوں کو ختم کرتے رہیں بیٹھ کے، اور کوئی بھی ہاتھ اٹھائے اس کو کوئی تک بھی نہ بنتا ہو. کوئی چلو حدیث سے چلو ثابت نہیں بھی، لیکن کوئی تک تو بنے، کوئی جوڑ تو بنے. جیسے وہ جو مریم علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام کے وقت میں، مطلب مختلف انبیاء کے واقعات ہوئے ہیں. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو کہتے ہیں جی حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی تھی، تو زکریا علیہ السلام کی جو آیت آئی ہے نا سورہ مریم میں، وہ پڑھیں. یا اس کے علاوہ اور بھی صورتوں میں جائے تو ان آیتوں کو پڑھیں. تو چلو کچھ لنک تو بن رہا ہے، لنک بن رہا ہے. حالانکہ سچی صحیح بات یہ ہے، جو زیادہ صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ جب اس نے بھی بڑے دل سے دعا مانگی تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو اولاد دی تھی، تو تم بھی بڑے دل سے دعا مانگو تاکہ تمہاری دعا بھی سن لوں. یہ تھوڑی کہ اسی آیت کو بار بار پھیرتے رہو، پڑھتے رہو. مقصد تو یہ نہیں تھا، لیکن چلے وہاں ہم یہ تو اتنا تو ہے نا کہ کچھ تک تو بن رہا ہے نا، کچھ تعلق تو بن رہا ہے نا. یہاں تو تعلق ہی نہیں بن رہا. تو خیر کہنے کا مقصد ہے، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو کہ بھائی جو چیز اللہ تعالیٰ نے دین میں، حدیث میں، قرآن میں اللہ نے بتا دی، اللہ کے نبی نے بتا دی، اس چیز کو اس طرح سے ہی رکھیں، اس کو چینج نہ کریں، اس کو تبدیل نہ کریں. پازیٹو تبدیلی ہے، نیگیٹو تبدیلی تو ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو بہت ہی غلط ہے. نیگیٹو تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ بجائے نماز پڑھنے کے آپ کچھ اور عمل شروع کر دیں، کہ الٹا عمل کو شروع کر دیں. نہیں. تو کیا بات بول رہا تھا میں ابھی؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. خیر بات مجھے یاد نہیں آ رہی. ام، چلیں یاد آئے گی تو میں کہہ دوں گا. بس خلاصہ یہی ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جتنی خوبصورتی سے دیا ہے اس کو اسی طرح لینا چاہیے، اور اس کے اندر اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ چلو کچھ تعلق، تو یہاں تو تعلق بھی نہیں بن رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی وہ اس کا کوئی تعلق نہیں بن رہا، ان عمل کو چھوڑ دیں. پھر میں نے ان کو دعا بتائی، میں نے کہا آپ کے جہاں درد ہے نا وہاں آپ ہاتھ رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ، اور پھر پڑھیں اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 دفعہ پڑھیں. یہ ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بس تو یہ کریں. اللہ کے نبی جسمانی درد کی دوا بھی دے کے گئے ہیں، اور طب نبوی بھری پڑی ہے، اس کے اندر غذا کیا استعمال کرنی ہے سب. سیرت دیکھیں، قرآن حدیث سیرت میں مکمل ہمیں دنیاوی دینی سب ملا ہوا ہے. ہمیں شیطان یہ بھٹکاتا ہے کہ بھئی تم یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. اگر تو دین نامکمل ہے، دین میں کوئی نقص ہے، دین میں کوئی چھوٹی سی بھی کمی باقی ہے، بالکل پھر آپ دیگر اعمال کی طرف جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے، سمجھتا نہیں ہوں، میرا ایمان ہے، الحمدللہ میرا ایمان ہے کہ دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ دنیا اور دین اور یعنی دنیا، دین تو خود ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مکمل کامیابی کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. ایک ذرہ برابر بھی کسی ایکسٹرا چیز کی مجھے کم از کم مجھے ضرورت نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. تو دین میں تبدیلی نہیں کرنی. یا ہمارا چھٹا رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک اور بات کی طرف یاد دہانی کرا رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ گئے ہوں گے ان باتوں سے، تو آپ لوگ ضرور پوچھ لیجیے گا. کلاس کے آخر میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ 5 منٹ دے دوں، تو آپ لوگ پوچھ لیں، ورنہ پھر گروپ پہ پوچھ لیں، پرسنل پوچھ لیں، جیسے آسانی ہو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی درخواست کی تو ہم نے کہا کہ اس پتھر پر لاٹھی مارو. اب پتھر پر لاٹھی مارنے کا کوئی لاجیکلی سائنٹیفکلی تو بنتا نہیں ہے. پانی چاہیے تو پتھر بھی سوکھا ہے، لاٹھی بھی سوکھی ہے، اس کو مارنے سے آگ تو پیدا ہو سکتی ہے، پانی پیدا نہیں ہو سکتا. بھائی لکڑی کو لکڑی سے رگڑو آگ پیدا ہو سکتی ہے، پتھر کو پتھر سے رگڑو آگ پیدا ہو سکتی ہے، لکڑی اور پتھر کو رگڑو آگ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پانی تو نہیں پیدا ہو سکتا نا. تو مارنے سے آگ پیدا ہو سکتی ہے، گرمی پیدا ہو سکتی ہے، ٹھنڈا کیا پانی تو نہیں پیدا ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے معجزات لاجک کے پابند نہیں ہوتے، سائنس کے پابند نہیں ہوتے، وہ تو ہوتے ہی سائنس سے ماورا ہے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی درخواست کی، پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، مارو اپنے عصا سے. کیا؟ کس کو؟ پتھر کو. فن فجرت، پھٹ پڑا. کیا؟ فن فجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس سے 12 چشمے پھوٹے. 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے پھوٹے. قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا اور جان لیا اور اس سے پانی پی لیا. کلو وشربو من، پھر سے وہی، کھاؤ پیو، وشربو کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو. اچھا اب کیا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ لن نصبرا، ہم تو ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. علی طعام واحد، ایک کھانے پہ. فادع لنا ربک، تو ہمارے لیے اپنے رب سے مانگو. کیا مانگو؟ دعا کرو اپنے رب سے. دیں گے پھر رب کا ذکر آ رہا ہے، اپنے رب سے مانگو. اچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ربک، اپنے رب سے مانگو.
یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ رب سے مانگو تاکہ ہم سب کرا ہو. بات کرنے کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا. میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے باس سے یہ بات کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا باس ہے، آپ بات کریں. لیکن اگر میں کہوں کہ بھائی، یا میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے والد صاحب سے بات کریں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے والد صاحب سے میرا تھوڑی تعلق ہے، آپ کیا تعلق ہے. لیکن اگر باپ ایک ہو، دو بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، بھائی بہن ہیں، تو اب بھائی بہن ہیں، بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی بھائی ہیں، تو کیا وہ کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے بات کریں، کہیں گے بھائی ابو سے مانگ لو. اور یہ تھوڑی کہیں گے تم اپنے ابو سے مانگ لو. ایسا تو نہیں کہتے نا. کہتے ہیں بھائی ابو سے مانگ لو. جو صرف ابو کہنے سے مطلب ہوتا ہے کہ ابو تمہارے بھی وہ ابو، میرے بھی ابو، تو ہم یہ کہتے ہیں. اور اگر تھوڑا پیار جتانا ہوتا ہے یا اظہار کرنا ہوتا ہے پیار کا، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے ابو سے مانگ لو. اس میں تھوڑا سا اور اپنائیت سی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے کا لفظ نہ بھی ہو تو صرف ابو کہنے سے بھی ایک اپنائی، ہمارے اپنے ابو ہیں بھائی. لیکن اگر یہ کہا جائے نا تم اپنے ابو سے مانگو، تو فوراً سوال ہوگا کیا مطلب ہے، تمہارا کوئی اور باپ ہے کیا؟ فوراً بھائی دوسرے بھائی سے پوچھے گا کیا مطلب اپنے ابو سے مانگ لو بھائی. مطلب ایک یا تو ہاں بہت زیادہ ناراض ہو تو بولے گا جاؤ جاؤ تم مانگ لو اپنے ابو سے بھائی. ٹھیک ہے. یا وہ بہت ہی زیادہ اپنا کوئی خاص تعلق بتا رہا ہوگا اپنے ابو سے، اپنے بھائی کوئی، تو اس کا تانا دینے کے لیے یا اس کو اس بات کا تھوڑا سا احساس کرنے کے لیے کیا، ہاں تو جاؤ مانگ لو اپنے ابو سے، اتنا تمہیں وہ پیار کرتے ہو، جاؤ مانگ لو کہ تمہیں گاڑی گفٹ کر دیں. ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو جملہ ہے نا کہ اپنے اس سے مانگ لو، اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارا اس سے تعلق ہے، ہمارا نہیں ہے. تو یہاں اتنے بدتمیز ہیں یہ کہہ رہے ہیں اپنے رب سے مانگ لو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے مانگ لو. توبہ ہے. کیا دعا مانگو؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ زمین سے سبزی، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ یہاں سے، فإن لکم ما سألتم، وہاں تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور محتاجی ان کے منہ پہ مار دی گئی، مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے، اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا جھٹلا دیتے، اللہ کی آیات کو. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور بے جا نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، ناحق قتل کر دیتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہیں، والنصارى والصابئین جو والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بلا شبہ جو ایمان لائے اور جو یہودی عیسائی ستارہ پرست ہیں، ان میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اللہ کے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا. اس آیت کے تحت مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا ہے کہ یہودی اور نصاری اور نصارہ اور صابین، یعنی کہ یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست، یہ لوگ بھی اگر صرف اللہ پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو یہ بھی جنتی ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے؟ یہود و نصارہ اور ستارہ پرست اگر یوم اللہ پر ایمان لائیں، یوم آخرت پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے اللہ، ان کے رب کے پاس بہت اجر ہے، اور ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کی کہ اگر وہ نہیں بھی لاتے تو ٹھیک ہے، وہ جنت میں چلے جائیں گے. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی یہود، نصارہ، ستارہ پرست میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے پہلے کی بات ہے، وہ تو اس سے پہلے وہ گزر چکے ہیں. تو اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، بعثت نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے ایمان لانا ان سے مطالبہ نہیں تھا. تو اس لیے اگر کوئی ایسا ہے تو وہ تو معاف ہے، یعنی ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں تھا، تو اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ
اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر بھی ہے، یہ سب چیزیں بھی ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں نا، اب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور خود قرآن میں بہت جگہ ہوا ہے کہ محمد پر ایمان لاؤ، تو یہ تو خود اللہ کا حکم ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے لاؤ تو اس کے بغیر ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ میں بڑا حیران ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن انسان ہے نا تو خطا ہو جاتی ہے، اور شاید وہ وسعت یا وسعت کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ وسعت شاید نہیں، لیکن یہ کہ شاید کہ آم، ان کو ذہن میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ اس طرح وہ سمجھ، ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ کے بندے نا، اللہ پہ تو ایمان لا رہے ہیں نا، آخرت پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، تو ان کا بھی بیڑا پار ہے۔ جبکہ بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لائے نا تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں دیکھیں، حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتل کروں، جہاد کروں ان لوگوں سے، سب لوگوں سے، پوری دنیا سے، حتیٰ کہ وہ گواہی دے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، وان محمدا رسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھی یہ آیت۔ اور ہم نے پہلے پڑھا تھا، پہلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، وہ میں نے ایک مثال دے دی کہ قرآن میں بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کہا ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث سے ہوگی۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کیا ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی یہودی عیسائی اور صابین اگر اللہ پر آخرت میں ایمان لاتے ہیں تو وہ نجات کے لیے ان کے لیے کافی ہے، جبکہ یہ بات ان کی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات آگے ضمن میں نے کہا آپ لوگوں کو اس لیے بتا دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں بھی کوئی کنفیوژن آپ لوگ کو نہ ہو جائے اس آیت سے، ٹھیک ہے۔ تو دو جواب میں نے دیے ہیں، ایک تو یہ کہ بھائی وہ تو پہلے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ بھائی حدیث سے ہم واضح طور پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ نجات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ ان الذين امنوا والذين هادوا ہو گئے بھائی، اخذنا میثاقکم، اور وہ وقت یا دیکھیں بار بار کتنے واقعات اللہ یاد دلا رہے ہیں، بھائی اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور بلند کر دیا تھا، کوہ طور پہاڑ نہ ان کے سروں پر آ گیا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور حکم دیا تھا تم کو کہ جو کچھ تورات میں ہم نے تمہیں کہ جو تورات ہم نے تمہیں دی ہے اسے قوت سے پکڑ لو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا، تم نے کیا کیا، تم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی کی، پھر پلٹ گئے تم، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتا نا تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بلا شبہ تم انہیں جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو تم جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کیا کیا تھا، ان کو پتا تھا ہفتے کے دن جو ہے نا بھائی تم لوگ مچھلیوں کو تم نہیں شکار کرنا مچھلیوں کا، انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن جال ڈال دیتے تھے، مچھلی پھنس جاتی تھی، اتوار کے دن جال کھینچ لیتے تھے، بولتے ہم نے ہفتے کے دن تھوڑی لیا، آنے کے ہم نے تو اتوار کے دن لیا، آنے کے ہفتے کے دن لیا نا تم نے، تو ہفتے کے دن جال ڈال دیا۔ لیکن وہ اس طرح کی گھما پھرا کے اپنی کیونکہ ہفتے کے دن نا مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی وہاں پہ، تو بھائی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے، بقیہ دنوں میں تمہیں تھوڑی مشکل سے مل رہی ہے، تو رہی ہے، بھوکے تو نہیں مر رہے، ایسی بھی کیا لالچ ہے،
تو اب یہ واقعہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی اس لیے سنایا جا رہا ہے، ہم بھی یہی کرتے ہیں. جہاں کوئی تھوڑے سے پیسے تھوڑا زیادہ جھوٹ بول کے کچھ دھوکہ دے کے زیادہ مل رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے اپرچونیٹیز آتی ہیں، کچھ ایسے ایونٹس آتے ہیں جہاں ہم کچھ تھوڑا سا ہلکا پھلکا ناجائز کام یا تھوڑا سا ہلکا سا گھما پھرا کے کچھ کر لیں تو ہمیں بہت کچھ مل جائے، تو ہم بھی کرتے ہیں اس طرح. تو ہمیں یہی تو آزمائش ہے کہ یار تم تھوڑا سا رک جاؤ. دیگر دنوں میں تمہیں تھوڑا سا فرق پڑے گا نا. ٹھیک ہے، اب رمضان آنے والا ہے، بجائے فروٹس اور چیزیں سستے ہونے کے مہنگے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو چاہیے. کتنی غلط بات ہے. تو وہی ہم بھی یہاں پہ توبہ اللہ معاف کرے، کم و بیش اسی طرح کی حرکت ہو رہی ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو جب ایسا کیا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، ہم نے ان سے کہا کہ تم کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر ہو جاؤ. بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. فجعلناها، تو ہم نے اس واقعے کو نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، ہم نے اس واقعے کو ان کے زمانے والوں، ان کے زمانے کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد والوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا، متقین کے لیے نصیحت بنا دیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اور پھر موسیٰ علیہ السلام، وہ وقت بھی یاد کرو، کتنے بار بار کتنا یاد دلا دیں میاں، وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. بقرہ، اس سورۃ البقرہ کا نام بقرہ رکھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ اس آیت میں، آیت نمبر 67 میں بقرہ کا تذکرہ ہے، گائے کا تذکرہ ہے، پورا واقعہ ہے. قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، تم ہم سے مذاق کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا چلو اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ کیسا ہو وہ گائے، کیسی ہو. ٹھیک ہے، یا بیل ہے تو بیل کیسا ہو. قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر. موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بیل نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بچڑا، امان بین ذلک، ان دونوں کے درمیان درمیان ہو. ففعلوا ما تؤمرون، سو تم کو جو حکم دیا وہ کر لو. اب ان کو کیا چاہیے تھا، کر لیتے نہیں، پھر سوال فضول کے سوال. حدیث میں آتا ہے حسن السؤال نصف العلم، بہترین سوال آدھا علم ہے. تو بہت زیادہ فائدہ ہے سوال کرنے کا، لیکن سوال ذرا ڈھنگ کا ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ بس اپنی مرضی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ عطا فرمائے. ہم لوگ بعض اوقات سوال ہی نہیں کرتے. بھائی سوال نہیں کرنا مقصد نہیں ہے، فضول سوال نہیں کرنے چاہیے. مثال کے طور پر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا. بھائی آپ کو ہم سے کیا لینا دینا اس کا؟ اصحاب کہف کے جو لوگ تھے ان کی تعداد کیا تھی، ان کے نام کیا تھے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے سیقولون ثلاثۃ، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، کہ یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرمانے قل ربی اعلم بعدتہم، اللہ تعالیٰ ہی ان کی گنتی کو جانتے ہیں. ما یعلمہم الا قلیل فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا. تو اس کے بارے میں مزید کبھی، اس کے بارے میں کبھی پوچھو مت اس کے بارے میں زیادہ. یہ سوالات کرنے کے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سوالات ہوتے ہیں. عجیب، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے دیندار طبقے میں بھی، جو اس قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں، یا قرآن تو کم سے کم پڑھا ہوگا، انہوں نے یہ نہیں پڑھا ہوگا اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا ہوگا، تبھی تو ان کو اصحاب کہف سے اتنی عقیدت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں مت پوچھو، لیکن ان کے بارے میں نہ صرف پوچھنا، باقاعدہ اصحاب کہف پر ان کے نام بھی، ان کے نام نا نقشہ بنا کے لکھے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوگا، جس سے بلائیں اور آفتیں دور ہوں گی. یہ کیا ہے جی، اصحاب کہف کے نام ہے، اور عجیب عجیب انداز سے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ تو گنتی بھی نہیں بتا رہا، یہاں نام بھی ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے.
حیرت کی بات ہے. یہ دین نہیں ہے بھائی. دین ان چیزوں میں ہمیں شیطان یہ تو چاہتا ہے دیندار لوگوں کو وہ شراب اور ڈاکے کی دعوت تو دے گا نہیں. وہ دینداری دین کی ہی لنکڈ چیز میں کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے ہمیں گمراہ کرتا ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ منع کرے لیکن اسی میں پڑھے. تو فضول سوال نہیں کرنے چاہیے، لیکن سوال کرنا ہے بہت بڑا علم ہے. یہ فضول سوال کرتے تھے بنی اسرائیل. کیا بھیا کہا کر لو پورا نہیں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہ، اس کا رنگ تو بتاؤ اپنے رب سے، ذرا پوچھو پتا کرو کہ وہ ہمیں یہ بیان کرے کہ اس کا یبین لنا میں بڑا وضاحت سے بڑا کھول کھول کے بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین، کہ بیل زرد رنگ کا ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے، اچھا لگے. ٹھیک ہے. قال انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بیان کرے کہ وہ بیل بھائی کیسا ہو آخر، بے شک وہ بیل تو ہم پر بہت مشتبہ ہو گیا ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے. یعنی یہاں اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے یاد کیا اور اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ڈالا کہ اللہ چاہے تو ہم ضرور کر لیں گے. ایک طرح سے دعا بھی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو سے مدد مانگی، یوں سمجھ لیں. موسیٰ نے کہا قال انه يقول انها بقرۃ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیل ایسا ہو جو نہ زمین میں جوتا گیا ہو اور نہ اس سے زمین سیراب کی گئی ہو، صحیح سالم ہو، یعنی اسے ایسی خدمات نہیں لی گئی ہوں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، صحیح سالم ہو، کوئی داغ نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، اب آئے ہو نا تم صحیح بات لے کے موسیٰ، ایسے کہنے لگے. فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے بیل کو مطلب انہوں نے ڈھونڈا ملا، پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، حالانکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کر پائیں گے. کیسے فضول سوالات کر دیتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کا الزام دوسرے پر ڈال رہے تھے، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، وہ وقت بھی یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور وقت یاد دلا رہے ہیں وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو نکالنے ہی والے تھے وہ بات جو تم چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو تو بتانا تھا، ظاہر کرنا تھا. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ اس مقتول پر اس بیل کا ایک حصہ مارو. یہ وہ جو بیل ہے نا اس کو ذبح کیا نا تم نے، اس بیل کو ذبح کر دیا، اس کا ایک گوشت کا ایک لوتھڑا ایک حصہ بڑا لو اور اس حصے کو اس مردے پہ مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. ان کے سامنے انہوں نے مارا تو وہ زندہ ہو گیا نا. اللہ نے فرمایا دیکھو ایسی تو زندہ کرتا ہوں میں، اور اسی طرح مردوں کو زندہ کروں گا، تو تمہیں آخرت میں اٹھنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یا تو پتھر کی طرح ہوگا یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اچھا پتھر کی قسمیں بتا رہے اللہ میاں، بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. یعنی وہ نہر کی طرح بہت زیادہ تو نہیں پانی نکلتا، لیکن پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پوری طرح باخبر ہے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، تم نے کیا یہ امید رکھی ہے، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ جو یہودی ہیں تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کا ایک فریق اللہ کا کلام سنتا تھا. یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون، اور پھر اس میں تحریف کر دی. من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، یعنی کہ عقل رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود، اور وہ جانتے بھی تھے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے باوجود اس میں تحریف کر دی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں تنہا ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ،
تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے تاکہ وہ تمہارے رب کے سامنے ان کو تمہارے خلاف دلیل بنائے. مطلب ہوتا یہ تھا کہ وہ کوئی ایسی بات بتاتے تھے جو تورات اور زبور میں لکھی ہوتی تھی، اور وہ تائید اس کی بات قرآن میں بھی وہی بات آ رہی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں بھائی تم وہ باتیں کیوں بتاتے ہو تاکہ تمہارے خلاف وہ دلیل بنا لیں گے، دیکھو تمہاری کتاب میں بھی یہی لکھا ہے. تو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو؟ تم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہوتے تھے، تو اس طرح کی بات کرتے تھے کہ بھائی ایسی باتیں مت بتاؤ جس سے ان کو مسلمانوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، اس بات کا تذکرہ اللہ کہنا ہے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ مطلب آپس میں وہی بات کرتے ہیں، اس طرح کرو گے تو ہم خود پھنسیں گے، تو ایسی حرکتیں نہ کرو. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. بھائی یہ لوگ چھپ چھپا کے جتنی بھی پلاننگ کر لیں تو کر لیں، یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. جو یہ چھپاتے ہیں وہ بھی، جو کھلم کھلا کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون. اور ان میں سے ان پہ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب یعنی تورات کی، ان کی کتاب تو تورات تھی نا، تو ان میں تو کچھ ان پڑھ لوگ ہیں، امیون ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب تورات کو نہیں جانتے تھے، الا سوائے اس کے کہ امانی یا وانہم الا یظنون، سوائے اپنی جھوٹی آرزوؤں کے. اس کے علاوہ تو ان کو کہنے ان کو کتاب تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا نا، صرف اپنی جھوٹی بس ایک آرزویں تھیں، وہی ان کو اسی کے بارے میں گمان کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا بات کہ وہ ان کی جو کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئی تھی نا، تو وہ بتانے سے وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ مت بتاؤ. تو اللہ نے کہا بھائی جو تم چھپاتے ہو کرتے ہو اللہ کو تو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی اگر ہم یہ بتائیں گے تو وہ ہمارے خلاف دلیل پیش کر دیں گے، تو یہ تو بالکل عقل والی بات نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ بھائی تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تم چھپاؤ یا رکھو، اللہ کو تو پتہ ہے نا، چھپاؤ یا بتا دو. ٹھیک ہے، اور پھر یہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے بعض تو لوگ ایسے ہیں نا کہ جو ان میں سے ان پڑھ ہیں، ان کو کتاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان لوگوں میں سے، کن میں سے؟ یہودی ان میں سے. تو وہ تو اپنی جھوٹی عرضوں اور گمان کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تو فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ اپنی طرف سے نئی نئی باتیں کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کی باتیں اس میں ڈال رہے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، دیکھو کتاب میں لکھا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے لکھا ہے، کہ اللہ نے وہ بات کہی نہیں ہوتی، اپنی طرف سے چینجنگ کر دی ہے. کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ تھوڑا سا نفع، کچھ قیمت، کچھ پیسے، کچھ حاصل کر لیں، اپنی مرضی کی مسئلہ بتا دیں، اپنی مرضی کی کچھ چیزیں کر لیں تاکہ کچھ پیسے مل جائیں ان کو. مطلب مثال کے طور پر کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ بھائی تم جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو دین کا تورات کا علم رکھتے ہیں، ان کو تم اتنے پیسے دو تو تمہاری فلاں بلا ٹل جائے گی، تمہاری فلاں مصیبت دور ہو جائے گی، تمہارے پاس یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک بندے کے پاس ویسی رزق کی تنگی ہے، وہ آیا اپنے تورات جاننے والے راہب کے پاس، یا اپنے تورات جاننے والے کیا کہیں گے اس کو، احبار کے پاس، حبر کے پاس. تو وہ اس کو بجائے اس کے کہ صحیح دین بتائیں، اس کو وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے نا، وہ جو نیک لوگ، بزرگ جو حبر ہوتے ہیں، ان کو تم پیسے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے گا. وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے کر کے ان کو پیسے دے گا. ابھی بات تو اللہ نے کہی، اپنی طرف سے تم ڈال رہے ہو، مثال کے طور پہ اپنی طرف سے ڈال رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی. وہ بیچارہ اپنے بیسس پر پیسے نہیں ہے، وہ اور کیا کرے گا مطلب. تو یہ کہ ویسی میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اس طریقے کی بات کرتے تھے، مطلب کوئی اور بات ہوگی تو ان کو بولیں گے تم ہمیں پیسے دو گے تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی بزرگوں کو، بڑے نیک لوگوں کو، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، راہبوں کو، یا احبار کو، جو یہودی علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا. تو احبار کو اگر تم لوگ پیسے دو گے اور نذرانے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری وہ مشکل ٹال دے گا. بھائی اللہ نے کہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے، کہا ہی نہیں، اپنی طرف سے تم نے لکھ دیا اور کتاب میں دکھا دو وہ لکھا ہوا ہے. تو آپ پھر کہہ رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کس لیے؟ تاکہ تم کچھ پیسے کما لو، کچھ پیسے تمہیں مل جائے. تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تف ہے ان کے ہاتھوں پر، اور ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیز پر تف ہے، ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور تف ہے اور بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کی اس کمائی پر جو وہ کما رہے ہیں حرام طریقے سے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں سوائے یہ کہ چند دن، ایک آدھ دن، دو چار دن، مطلب گنتی کے چند دن بس ہمیں آگ کچھ چھوئے گی تو چھوئے گی، ورنہ ہمیں ہرگز آگ چھوئے گی بھی نہیں. قل، تم کہہ دو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے تم سے کوئی عہد لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرے. کوئی عہد وہد ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے تمہارا اللہ تعالیٰ سے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے. بلا، ہاں ہاں، من کسب سیئۃ فاحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ہاں، جس نے برا کام کیا اور اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی اہل دوزخ ہیں، وہی دوزخ والے ہیں. یعنی برے کام کیا اور اتنے کر لیے کہ اس کے پاس زیادہ تر گناہ ہی ہیں، تو گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جنہوں نے
جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو کیا ہوگا؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ٹھیک ہے، یہ ہیں جنت والے، تو اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ بس یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں، آپ لوگ کے ذہن میں اگر کچھ سوالات ہیں تو وہ کر لیں، اور یہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں سے بنائے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں۔ اگر آپ لوگ کے سوال ہیں تو ہم اس کو میں یہاں روک لیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں کے سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم ایک رکو شاید اور پڑھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی 10 12 منٹ تو ہے، مجھے بتا دیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ آدھا پارہ بھی مکمل ہو گیا ہے ہمارا۔ میرے خیال ہے آپ لوگ کے سوالات نہیں، ہم آگے اور پڑھ لیتے ہیں تھوڑا۔ بَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور پھر اللہ میں اور ایک اور بات یاد کرا رہے ہیں کہ بھائی تم نے جب اللہ سے جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بہت اچھے طریقے سے، یعنی کہ احسان والا رویہ رکھنا، کس کے ساتھ؟ والدین کے ساتھ، وذی القربہ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بھی اچھی بات کرنا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تو تم میں سے چند ایک کے سوا سب مڑ گئے، سب نے منہ موڑ لیا، وانتم معرضون، اور تم تو تھے ہی منہ موڑنے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور پھر یاد کرو جب ہم نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے، خون ریزی نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے لوگوں کو، اپنوں کو جلا وطن نہیں کرو گے، گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشهدون، پھر تم نے اس کا اقرار کر لیا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فريقا منکم من دیارهم، لیکن یہ سب کرنے کے بعد، اقرار کر رہے ہو، شہادت دے رہے ہو، سب کچھ کر لیا تم نے، اس کے بعد پھر تم وہی تو ہو جو اپنے کو قتل کرتے ہو، اپنے آپ کو قتل کرتے رہتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، اور کیا کرتے ہو؟ تم میں سے ایک گروہ دوسرے کیا کرتا ہے؟ اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، بے گھر کر دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، گناہ اور سرکشی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، ان کو تنگ کرنے میں، اس طرح کرنے میں، وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا، مطلب خود ہی سے تم نے نکالا ہے، قید ہو کر آ رہے تو ان کا فدیہ دے رہے ہو، عجیب مطلب وہ کر رہے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو پر تو ایمان لا رہے ہو اور بعض ایک پہ ایمان نہیں لا رہے؟ یہاں اتنا غصہ ہے نا اللہ کے تعالیٰ کے لہجے میں، آپ غور کریں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کو کتاب پر ایمان لے آتے ہو، بعض بات مانتے ہو، بعض بات نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منکم، تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے گا اس کی جزا الا خزي فی الحیات الدنیا، اس کے علاوہ اور ہو ہی کیا سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کی اور سزا ہے ہی کیا کہ دنیا میں وہ رسوا ہو جائے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اس کو اللہ بہت شدید عذاب میں ڈال دے گا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جیسے ہم لوگوں کو اللہ اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے مطلب کی بات دین میں لے لیتے ہیں، والدین ہیں تو اپنے حقوق تو سارے یاد ہوں گے، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں باپ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور الوالد باب من ابواب الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو ہے وہ والدین کو راضی کرنا بہت ضروری ہے، والدین کو اف نہ کرو، یہ ساری چیزیں یاد ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں یاد کہ جس نبی نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں اسی نبی نے یہ بھی تو بیان کیا ہے
اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، احسنوا ادبہم، بڑے خوبصورت طریقے سے ان کو ادب سکھاؤ، ہم تو مار مار کے سکھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکرموا اولادکم وہ یاد نہیں ہے، تو اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہو، والد ہو تو اپنے مطلب کی بات لے لو، وہ لو، وہ بھی صحیح ہے، وہ دین ہے، پورا دین ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے، تو وہ اپنے مطلب کی بات تم نے لے لی، تو بھی دوسری بات بھی تو لو جو تم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کی عزت کرو، اس کو عزت دو، یہ بھی تو فرمایا اللہ کے نبی نے، اسی نبی نے فرمایا جس نبی نے یہ فرمایا، ترمذی کی روایت ہے غالباً، ترمذی ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے، سیاہ ستہ میں روایت موجود ہے، تو بھائی میں اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے شاید کسی نے سنی ہو، کسی نے نہیں سنی ہو، تو وہ اپنے مطلب کی بات تو آپ کو یاد رہتی ہے، جو اپنے حقوق ہیں وہ تو یاد ہے، اپنی ذمہ داریاں یاد نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پہ ایمان لاتے بعض پہ نہیں لاتے، فما جزا، اگر ایسا کرتے ہو تو ایسا کرنے والوں کے لیے سوائے دنیا کی رسوائی کے، دنیا کی تنگی کے، اور آخر کے علاوہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں تو میں ان کو یردون الی اشد العذاب، میں ان کو بہت شدید عذاب میں ڈال دوں گا، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے، تم حرکتیں کر رہے ہو، اپنے مطلب کی باتیں لے رہے ہو، اور دوسری بات ہے جو تمہارے پر تھوڑا سا ذمہ داری بن رہی ہے اس کو تم چھوڑ دے رہے ہو، یہ امپلائیز کا بھی ہوتا ہے، چھوٹے لوگوں کا مطلب امپلائیز کا، وہ کیا کہتے ہیں جی یہ حدیثیں بڑی یاد رہتی ہیں کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے روزی دے دینی چاہیے، بھائی یہ بھی کبھی غور کیا کہ پسینہ نکلا بھی ہے، اتنا کام کیا بھی ہے، ایفرٹ کی بھی ہے، اتنی پسینہ تو نکلا ہے نہیں، کام کتنی کیا جان مار کے ہے نہیں، اور روزی سیلری جو ہے پہلی تاریخ کو چاہیے، ہاں آپ نے اگر سیلری، آپ نے اگر محنت سے کام کیا ہے، اپنی ذمہ داری محنت سے کی ہے، بالکل آپ کی حق بنتا ہے، اور بالکل آپ کو یہ حدیث آپ کو ہی سپورٹ کر رہی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پہ تو دیکھو نا، اسی طریقے سے اگر اولاد ہے وہ یہ والی حدیث لے کے بیٹھ جائے کہ ہمارا اکرام کرو، ہمارا اکرام کرو، بھائی تو آپ والدین کی آپ بھی کوئی حکم کی بجا آپ نہیں کر رہے ہو کہ آپ نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہو، رلا کے رکھا ہوا ہے والدین کو، رلائے جا رہے ہو، رلائے جا رہے ہو بلا وجہ، یعنی بیجا، یہ بھی تو دیکھو نا، تو اپنے مطلب کی بات لے لینا اور اپنے حقوق کی بات لے لینا اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جانا، یہ ذمہ داری کو چھوڑ دینا، اس کی بات نہیں کرنا، یہ بہت خطرناک بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی طرح کی بات کے حوالے سے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ غصہ ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، اور یہی وہ لوگ، یہ کون ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ حرکتیں کرنے کا مطلب کیا ہے، اس حرکتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے، آخرت کو بیچ دیا، دنیا کی زندگی کو خرید لیا، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، تو پس اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف یعنی کمی نہیں کرے گا، نرمی نہیں کرے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور پھر ہم نے عیسیٰ کو کھلے معجزات دیے اور بروح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد کی، ان کی اور قوت دی عیسیٰ علیہ السلام کو، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر کیا جب کوئی رسول تمہارے پاس وہ حکم لائے جو تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی وہی والی بات، اپنے مطلب کی بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ تو لے رہے ہیں، جو دوسری بات ہے جو پسند نہیں آ رہی تو وہ کیا کر رہے ہیں، تمہیں پسند نہیں تو تم تکبر کرنے لگتے ہو، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یعنی فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک گروہ کو تم قتل کر جھٹلا دیتے ہو، بعض انبیاء کو تو تم نے جھٹلا دیا، بعض رسولوں کو تم نے جھٹلا دیا، ان پر ایمان نہیں لایا، اور بعض کو تم نے قتل تک کر دیا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے دلوں میں تو پردے پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اللہ ان پہ لعنت کر دی اللہ نے، تو اس لیے وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، ولما تو سو وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں، ولما جاءہم کتاب، جب ان کے پاس کتاب آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے من عند اللہ، اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے، مصدق لما معہم، ایسی کتاب آتی ہے جو تصدیق بھی کرتی ہے اس چیز کی، یعنی تورات تھی نا ان کے پاس، اس تورات کی جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، کس سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نا، وہ اس نبی کی برکت سے وہ دعائیں مانگتے تھے، کافروں سے فتح، کافروں پر فتح مانگتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آیا جسے انہوں نے پہچان رکھا تھا، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کفروا بھی، تو پھر اس کو انکار کر دیا اس کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کافروں پر، اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے فلعن لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، خیر، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، بئس ما، کیا ہی بری ہے، بری چیز ہے وہ چیز،
بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کا اس ضد میں انکار کرنے لگے کہ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کیوں نازل کر دیتا ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنو اسماعیل میں سے ہے، اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل نازل کر دیا، ان کو نبوت دے دی، ان کو آخری نبی خاتم النبیین بنا دیا، تو تمہیں اس وجہ سے تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچو گے، یا اللہ تعالیٰ کی دین سے پھر کی دشمنی کرو گے، یا اس کا انکار کرو گے، یا اس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو کوئی تک نہیں ہے نا، اس میں پہلے بھی بات تھوڑی کی تھی۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب در غضب کے جو ہے نا وہ مستحق ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور اس کے سوا سب کا انکار کرتے ہیں۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ قَالُوا نُؤْمِنُ، کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، ہم یہ محمد پر قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، ہم تو اس پر نازل ہو جو ہم پر پہلے نازل ہوئی ہے، بس ہم وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ قرآن تو برحق ہے، حالانکہ جو قرآن محمد پہ نازل ہوا ہے یہ برحق ہے، اور ان کے پاس جو تورات زبور انجیل وغیرہ ہیں ان کی بھی جو صحیح باتیں ہیں جو تحریف شدہ نہیں ہیں اور ایمانیات کی باتیں ہیں ان پہ ان کی تصدیق بھی کر رہا ہے قرآن، ان کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ پہلے بھی نبی آتے تھے، اب بھی نبی آ رہے ہیں، پہلے بھی اللہ پر ایمان تھا، اب بھی ایمان ہے، پہلے انبیاء بھی یہی کہتے تھے اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اچھے عمل کرو، نیک عمل کرو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ تو تمہارے جن کو تم مانتے ہو، جن کے تم نام لیوا ہو، وہ سب بھی یہی کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے جن کے تم نام لیوا ہو، انہی کی نسل میں سے ہیں، وہ سب بھی یہی کہتے تھے۔ تو یہ تو قرآن ہے، یہ تو تصدیق کر رہی ہے تمہارے پاس جو موجود کتاب ہے اس کی، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مصدقا لما معهم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا تو سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو پھر تم نے اگر تم مومن تھے تو اس سے پہلے تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم اتنے ہی اچھے ہوتے تم وہ ہو تو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، وہی بات جو ابھی آئی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو بنا لیا تھا، تو اسی کی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ اس طرف تھوڑی توجہ دلا رہے ہیں کہ تم ایک تو یہ سوال ہے کہ تم قتل کیوں کرتے ہو، اور یہاں پھر یہ یاد دہانی پھر سے ہو رہی ہے کہ بلا شبہ یعنی کہ پکی بات یہ ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ موسیٰ آئے، تو موسیٰ کیا لے کر آئے تھے؟ کھلی نشانی بالبینات، کھلے ہوئے معجزے لے کر آئے تھے۔ ثم اتخذتم العجل، اس کے باوجود بھی تم نے بچڑے کو بنا لیا تھا، معبود بنا لیا تھا، تم ظلم کرنے والے، تم تو ظالم ہی تھے۔ تو ابھی جو تم دین کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم تو اپنے دین کو مان لیں گے، تو تم نے اس وقت کون سا اپنا دین کو مان لیا تھا؟ بھائی اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے جب تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا تھا، طور اڑ کر ان کے اوپر آیا تھا، مطلب مان لو بات، مانتے نہیں مانتے، ایمان لاتے نہیں لاتے، اس طرح کی سمجھنے کی کیفیت تھی، تو انہوں نے فوراً تھوڑے ڈر کے فوراً قبول کر لیا۔ تو ہم نے تم سے عہد لیا، انہوں نے فوراً عہد لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کا بتا رہے ہیں کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا جب تم پر کوئی طور بلند کر دیا تھا، تو جو تو کچھ ہم تمہیں دیں گے اسے مضبوطی سے تھام لو، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سے یہ بات کی، ٹھیک ہے۔ اور سنو، واسمعوا، اور سنو، قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، مگر مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے، مطلب بدتمیزی بھی کی بھی حد ہوتی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑا گھر کر گیا، ان کو بچڑا اچھا لگنے لگا، کیونکہ کفر جب ہم برے عمل کریں گے، بری حرکتیں کریں گے، تو ایمان کا جو نور ہوتا ہے، ایک روحانیت ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، وہ کم ہونے لگ جاتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تمہیں بہت برا حکم دے رہا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ ٹھیک ہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، یہ بڑی مطلب ایک اور چیلنج ایک طریقے سے ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر دوسروں کے سوا تمہارے لیے، وہی کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نیک ہیں اور ہمیں ہی ملے گا آخرت کی جنت اور بڑی نعمتیں ہمارے لیے، تو وہ کہہ رہے ہیں اگر خالص تمہارے لیے، خالصۃ من دون الناس، تو موت کی تمنا کرو، مرو جلدی سے، جاؤ مرو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جلدی سے مر جاؤ۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات پہ کہ ہمارے لیے جنت ہے، صرف ہمیں ہی جنت ملے گی، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کرو تمنا اگر تم سچے ہو تو۔
اور پھر اللہ فرما رہے ہیں بلن یتمنہ ابدا، یہ کبھی بھی ہرگز یہ کبھی بھی اس بات کی تمنا، اس بات کی دعا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے اعمال کے سبب جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کے اعمال اتنے برے، ان کو پتہ ہے کہ آگے ہمارا حشر کیا ہونے والا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالم کو خوب جانتا ہے، ولا تجدنہم احرص الناس علی حیات، بلکہ آپ ضرور یقیناً ضرور بالضرور سب سے زیادہ زندگی اور دنیاوی زندگی کا حریص، دنیاوی زندگی کی حرص رکھنے والا انہی لوگوں کو پائیں گے، ٹھیک ہے، ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پائیں گے، ومن الذین اشرکوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ زندگی کو، مشرک کے پاس تو کوئی کتاب ہوتا ہے، اہل کتاب بھی نہیں ہے نا، تم تو پھر موسیٰ کو مانتے ہو، وہ تو وہ بھی نہیں مانتے نا، تو ان سے بھی زیادہ تمہیں موت کا، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ان کو موت، ان کو زندگی پیاری ہے، ٹھیک ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کو 1000 برس کی، کاش کہ ان کو 1000 سال کی زندگی دے دی جاتی، دے دی جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر اتنی زیادہ عمر بھی ان کو دے دی جائے تو کیا ہوگا، ان کے ان کو ان کی اتنی زیادہ عمر بھی عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت ان سے باخبر ہے، ہر وقت خوب باخبر ہے ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ہماری 96 آیات ہو گئی الحمدللہ، اور اس کے بعد اللہ بھی آئے گا واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ٹھیک ہے، نہیں، وہ بھی نہیں آیا میرے خیال سے، واتبعوا ما تتلو الشیاطین والی آیت تو نہیں آئی نا استاد جی ابھی؟ 102 میں آئے گی صحیح ہے، آگے۔ آگے آئے گی، سنیں۔ استاد جی ابھی جتنا پڑھا ہے اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ خلاصہ کر کے، خلاصہ تو اس کا اصل میں یہ تو سارا خود خلاصہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مختلف واقعات بنی اسرائیل میں ہوئے ہیں نا، تو ان کا صرف اشارہ اشارہ تو کیا ہے، تو یہ تو سارا خود خلاصہ ہی ہے، اس کا میں اس کا کیا خلاصہ کروں، بس یہ خلاصے کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کی اتنی ساری نعمتیں اور اتنے سارے ان کے اوپر جو نعمتیں کی گئیں وہ یاد دلا رہے ہیں، ان کی بدعمالیاں ان کو یاد دلا رہے ہیں، پھر ان کی جو حرکتیں اور بڑے بڑے دعوے ہیں ان میں بتا رہے ہیں اگر تم سچے ہو تو بھائی تم یہ کام، اگر تم جیسے تم بولو کہ تمہیں جنت تمہارے لیے، یہ خالی ان کا یہ عقیدہ ہے نا کہ جنت میں تو صرف یہود ہم ہی جائیں گے، تو اگر ایسا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کر لو، موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، اور پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کے طور پہ کہہ رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ اچھا کتنی مزیدار بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں، کاہن ہیں، یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، تو جب یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، تو کوئی ایک یہودی بھی اٹھ کے کہہ دیتا نا کہ یا مجھے موت دے دو، میں تو موت کی تمنا کر رہا ہوں، تو یہ بات آیت کو جھٹلا دیتا، یعنی آیت کو جھوٹا ثابت کر دیتا، بات سمجھ آ رہی ہے بھائی، جھوٹے منہ ہی تمنا کر لیتا، جھوٹے منہ ہی موت مانگ لیتا سب کے سامنے آ کے، یہ تو خیر حقیقی بات یہ کہ دل سے تمنا کرتا، تو اگر وہ تمنا کرتا تو یہ بات غلط ہو جاتی ہے نا قرآن کی، بھائی قرآن جھوٹا ہے، تم کہہ رہے ہو قرآن جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، قرآن میں ایک ایسا چیلنج دیا جا رہا ہے جو تم کر سکتے ہو کہ تم تمنا کر لو، تو تمنا کرو، اللہ اگلا جملہ بڑے چیلنج کے اوپر یا تو ایک اللہ میں ایک تو آڑ دلا رہے ہیں، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج ہی ایک طرح سے کہ بھائی تمہیں اتنا ہی تمہیں مسئلہ ہے تو تمنا کرو مرنے کی، اگر یہ چلو تم نے نہیں کی، اللہ میں آگے سے کہہ رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، تو اب تو اور زیادہ بڑی بات ہو گئی نا، تو تم صرف یہ چیلنج کو ہی وہ کرنے کے لیے کرتے تھے کہ ہاں میں تمنا کرتا ہوں، دعا مانگ لیتا اللہ تعالیٰ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا، تمہارے مزے ہو جاتے، لیکن تم نے وہ بھی نہیں کیا، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا نا یہ تو مطلب یہ ہو نہیں سکتا، ایک تو وہ ڈرتے اتنا ہے نا، لیکن میں بڑی عجیب بات سوچتا ہوں کہ یہ بھی قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہی ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ کبھی بھی تمنا بھی نہیں کر سکے یہ بات کی کہ ہم جو قرآن اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے تو وہ وہی کر دیتا، تاکہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کو جھوٹا ثابت کر دیتے وہ، لیکن وہ بھی نہیں کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکے، تو یہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔